اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9 سے پڑھنا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آئی ہے آپ کے پاس، حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبر۔ کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جس وقت دیکھی موسیٰ علیہ السلام نے آگ۔ فقال، پس فرمایا، لأہلہ، اپنے گھر والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں کو فرمایا۔ فقال، پس فرمایا، لأہلہم کثوا، اپنے گھر والوں سے تم ٹھہر جاؤ۔ انی آنست نارا، بے شک میں نے محسوس کی ہے آگ۔ لعلی، شاید کہ، آتیکم، لاؤں میں تمہارے پاس، منہا، اس آگ سے، بقبس، کوئی شعلہ سلگا کر، او اجد علی النار، یا میں پاؤں آگ پر، ہدا، کوئی رہنمائی کرنے والا، یا میں پاؤں آگ کے پاس کوئی رہنمائی کرنے والا، یا کوئی رہنمائی پاؤں۔ فلما اتاہا، بس جس وقت آئے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس، نودیا، آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا ربک، بے شک میں آپ کا رب ہوں۔ فاخلع نعلیک، پس اتار دیجئے اپنے جوتے، انکا، بے شک آپ، بالوادی المقدس، ایسی وادی میں ہیں، ایسے میدان میں ہیں جو مقدس ہے، جو پاک ہے۔ طویٰ، طویٰ اس کا نام ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، اور میں نے آپ کو چن لیا۔ فَاسْتَمِعْ، بس آپ کان لگائیے، لما یوحیٰ، اس چیز کی طرف جو وحی کی جاتی ہے۔ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف میں ہی۔ فاعبدنی، بس میری عبادت کیجئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کیجئے نماز، لذکری، میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ، بے شک قیامت، آتیہ، آنے والی ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو مخفی رکھوں، لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر نفس کو، بما تسعی، جو اس نے کوشش کی، دنیا میں جو اس نے کوشش کی، محنت کی، اسے اس کا بدلہ ملے۔ فلا یصدنک، بس ہرگز نہ روکیں آپ کو، عنہا، اس قیامت سے، من، وہ لوگ، لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ واتبع ہواہ، اور پیروی کی اپنی خواہشات کی، فتردی، پس تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اپنی خواہشات پہ چلنے والے ہلاک ہوتے ہیں، عذابات آتے ہیں، ان پر سزائیں آتی ہیں۔ جسے دیکھ لیجئے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، کیوں ہلاک ہوئے؟ اپنی خواہشات پہ چلے، اپنی مرضیوں پہ چلے۔ جی چلیے، سورہ طٰہٰ کا درس نمبر 2 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے قصہ موسیٰ علیہ السلام۔ ربط، سابقہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا، پہلے تو آپ نے
سورہ طٰہٰ کا ربط سمجھا، اس کے مضامین سمجھے، اس کے قواعد سمجھے، پھر توحید اور رسالت کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو آج کے سبق میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کو جو نبوت دی گئی اس کا تذکرہ، اس کا واقعہ شروع کیا گیا یہاں سے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے سامنے توحید کا ڈنکا بجایا، اللہ کی الوہیت کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، آگے نبوت مل گئی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ، ان کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ بتایا یہ گیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا، مشقت برداشت کی، تو اللہ تعالی نے فرعون کو ناکام اور نامراد کیا، فتح حق کی ہوئی۔ تو آپ بھی مشرکین کے سامنے ڈٹے رہیے، ان کی ظاہری شان و شوکت خاک میں مل جائے گی، فتح آپ کی ہوگی۔ تو قصہ موسیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا باعث بھی ہے۔ چونکہ یہ وہ میدان ہے، توحید کا کام کرنے والے پر مشکلات آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، ڈٹنا پڑتا ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر، آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا آپ نے کہ انہوں نے مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کیا، اور یہ بات تورات میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے تورات نے۔ تورات میں ہے کہ میں بنی اسرائیل کے بھائیوں، ان بنو اسماعیل میں سے ایک نبی برپا کروں گا جو موسیٰ کے مانند ہوگا۔ تو اسی بات کو بیان کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آنے والی تورات میں جو بات موجود ہے کہ میں آپ کی مانند، آپ کے بھائیوں میں سے، بھائیوں کی اولاد میں سے، یعنی بنو اسماعیل میں سے نبی برپا کروں گا، تو یہودی اچھی طرح جان لیں کہ وہی نبی ہے جس کو موسیٰ کے مانند قرار دیا۔ بہرحال یہاں جس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جس کے بارے میں یہاں اشارہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہاں سے یہ بات پہلے گزر چکی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے تورات کی بات میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ پوتے، موسیٰ بن عمران بن فحس بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو یعقوب علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کیا لگے؟ پڑپوتے سے اگلی جو سیڑھی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے مصر میں۔ جس وقت موسیٰ پیدا ہوئے اس دور میں فرعون ایک خواب دیکھتا ہے، یا نجومیوں نے یہ پیشن گوئی دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے گھروں میں پہرے دار بٹھا دیے،
جہاں پر بھی بچہ پیدا ہو، کوئی آثار ہو، تو ان کے نام رجسٹر کیے جاتے تھے، نگران مقرر کیے گئے تھے، نگرانی شروع ہو گئی، تو جو بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اور پہلے میں نے عرض کیا تھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 12,000 بچے قتل کیے، اور علامہ بھونی فرماتے ہیں 70,000 بچے قتل کیے، 70,000 بچے۔ اسی لیے چلیں 2 منٹ کے لیے 70,000 نہ بھی ہوں، 12,000 کی تھوڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد۔ تو بہرحال تذکرہ پہلے ہو چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، والدہ کو الہام کیا گیا کہ آپ ان کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیجئے، ایسے ہی کیا گیا۔ وہ صندوق گھر میں فرعون کے گھر کی طرف چلا دیا گیا، جو نہر دریائے نیل سے فرعون کے گھر کی طرف، اس کے باغات کی طرف آ رہی تھی، تو ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی کلثوم، ان کو بھیج دیا والدہ نے کہ جائیے آپ دیکھیے کدھر جاتا ہے صندوق، کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بھیج دیا ساتھ ساتھ۔ تو فرعون کے مچھیرے وغیرہ جو تھے انہوں نے صندوق کو اٹھایا، کھولا، بچہ نکلا، لے کے اوپر گئے فرعون کے سامنے، وہاں دکھایا، بچہ نکلا، فرعون نے کہا قتل کر دیا، ابھی بھی کہا نہیں ہم اس کو بیٹا بناتے ہیں، شاید کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ملے، جو پہلے بات گزر چکی، بس صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو دودھ پلانے کا مسئلہ تھا، تو کسی خاتون کا دودھ نہ پیا، یہ جو بچی ساتھ تھی ان کی بہن، اس نے کہا میں عورت جانتی ہوں شاید اس کا دودھ پی لے، جی بلائیے، جا کے والدہ کو بلا لیا، والدہ آ گئی، دودھ بھی پی لیا۔ فرعون اور اس کی بیوی چلیں اس بات پہ خوش ہو گئے، چلیں یہ دودھ والا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب فرعون نے ان کی والدہ سے کہا کہ آپ یہیں پر ٹھہریے، ادھر ہی رہیے۔ ان کا یہ تو مشکل ہے، ان کا آپ کا وظیفہ مقرر کر رہے ہیں، ان کا یہ مشکل ہے، میرے اور بچے بھی ہیں، خاوند بھی ہیں، تو ہاں یہ کر سکتی ہوں کہ میں اپنے گھر لے جاتی ہوں، وہیں اس کو دودھ پلاتی رہوں گی، ہفتہ 10 دن بعد آپ کو دکھا دوں گی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو اب تنخواہ بھی مل رہی ہے، اپنے بچے کو دودھ بھی پلائے۔ تو پھر بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آئے، 30 سال کی عمر تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگوں کو دیکھا جھگڑ رہے تھے، ایک فرعون کے باورچی خانے کا انچارج تھا، اس کا نام بعد میں لکھے کاف تھا، کاف، کش والا۔ دوسرا اسرائیلی تھا جو مزدور آدمی تھا۔ جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ جو افسر تھا وہ کہہ رہا تھا یہ جو لکڑیوں کا گٹھا باندھا وہ اٹھاؤ اور برچی خانے میں پہنچاؤ۔ اس نے کہا میں کمزور آدمی ہوں، نہیں اٹھا سکتا، کسی اور کو کہہ دیجئے۔ تو یہ افسر مزدوری بھی نہیں دیتا تھا، حالانکہ پیچھے سے باقاعدہ اور رجسٹر میں لکھتا تھا کہ اتنے پیسے اس پہ لگے، جیب میں ڈال لیتا تھا، کھا جاتا تھا۔ یہ راشی ہر زمانے میں ہی رہے ہیں، صحیح بات۔ یہ جو قوم کا پیسہ ہڑپ کرنے والے ہیں نا، یہی بربادی کا سبب ہوتے ہیں، یہ ہر زمانے میں تھا۔ تو افسر نے کہا یہ تمہیں اٹھانا پڑے گا، اٹھا سکتے ہو یا نہیں؟ تو اس نے کہا میں نہیں اٹھاتا، تم کون ہو تو اٹھوانے والے؟ لڑائی شروع ہو گئی، ان کا پیسے لیتے ہو، جیب میں ڈال لیتے ہو، اور لوگوں سے بگار لیتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ جھگڑا شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، لوگ گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ اس مظلوم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ حضرت یہ زیادتی کر رہے، اس کو ذرا سمجھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی، فرمایا واقعی تو زیادتی کر رہے ہیں، خزانے سے پیسے لیتا اور خود ہڑپ کر جاتے، مزدوری نہیں دیتا، ظلم کرتے تو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آگے سے اکڑ دکھانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ادھر کیا، مکہ لگا، وہ ڈھیر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ بھی ایٹم کا کام کر گیا، ایٹم بم۔ اچھا چلیں، مر گیا، کسی کو پتہ نہ چلا، معاملہ ختم۔ اب کیا ہوا، یہی بنی اسرائیل کا بندہ جو تھا اگلے دن کسی اور سے جھگڑ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بھی شرارتی ہی لگتے ہیں،
کل تو اس سے پنگے لے رہا تھا، آج اس سے لے رہا ہے. انہوں نے سمجھا آج مجھے ماریں گے، آج میری خیر نہیں ہے. مکہ ان کا بڑا کام کا ہے، یہ لگتا ہے تو بڑا کام کر جاتا ہے، گولی کی طرح لگتا ہے. تو وہ بنی اسرائیلی بول پڑا، کہنے لگا کل فلاں کو مارا، آج مجھے مارنا چاہتے ہیں. راز فاش ہو گیا جی. اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چل گیا، افسر کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا. فرعون کی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بیٹھا، فیصلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کو فوراً گرفتار کیا جائے، اس لیے کہ یہ شخص ہماری سلطنت کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے. فرعون کی کابینہ کا ایک افسر، اس کا نام تھا حزقیل، یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، یہ مومن تھا. اسی کا ذکر سورۃ المؤمن میں، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. یہ بچپن سے موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہمدرد تھا. اس نے کہا یا موسیٰ، آ کر حضرت موسیٰ کو خبر دے دی، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلونک. اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے درباری یہ آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو قتل کریں. لیقتلوک، تاکہ آپ کو قتل کر دیں. فاخرج انی لک من الناصحین، آپ یہاں سے نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ. یہ سورۃ قصص میں آپ پڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام جہاں تھے وہیں سے چل پڑے، مصر چھوڑ دیا، مغرب کی سمت چل پڑے. کون سی سمت؟ ساتھ جغرافیہ بھی سمجھے نا. مصر سے مغرب کی جانب چلے. کئی دن کی مسافت کے بعد مفسرین نے 10 دن کا بھی لکھا ہے، مدین شہر تھا، وہاں پہنچے. یہ علاقہ فرعون کے دودھ سے باہر تھا، اس کی حکومت وہاں پہ نہیں تھی. وہاں پر پہنچ گئے. یہ تمہید اس لیے باندھی کہ ابھی جو واقعہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ اس کا پس منظر میں نے بتایا. وہاں پر پہنچے پانی کے کنویں پر پہنچے. وہ بچیوں والا واقعہ اس کو بیچ میں چھوڑتا ہوں، وہ اپنے مقام پہ کہیں آئے گا وہاں پر عرض کریں گے. تو عرش شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. عرش شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کو سارا واقعہ سنایا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیسے آیا ہوں. انہوں نے تسلی دی، انہوں نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے آپ کو نجات مل گیا، آپ اس کے دودھ سے باہر آ گئے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ ہمیں خادم کی ضرورت ہے، خدمت گزار کی، آپ ہمارے پاس رہیے، میں بوڑھا ہوں، آپ خدمت کیجئے تو ہم آپ کی شادی بھی کر دیتے ہیں. بہرحال ایسے ہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال رہے. انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ، حضرت صفورہ کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کر دی، بچے بھی ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے یہاں 10 سال گزارے. 10 سال بعد اجازت طلب کی سسر صاحب سے کہ حضرت اجازت دیجیے، والدہ کا پتہ کر رہا ہوں، بھائی ہے، پیچھے حالات دیکھوں، جاؤں میں. انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جائیے. رات کا وقت تھا. اس واقعہ کو یہاں ذکر کیا. تو موسیٰ علیہ السلام اب کہاں چل رہے تھے؟ کون سی سمت چل رہے تھے؟ مشرق کی جانب. مغرب سے مشرق کی طرف آ رہے تھے. کہاں؟ مصر. رات کا وقت تھا، سردی کا زمانہ تھا، بیوی کے ہاں ولادت بھی قریب تھی، تو راستہ بھول گئے. اب کیا کیا؟ ایک مقام پر ان کو آگ نظر آئی، یہ تور والی سمت آ نکلے. تو اپنے گھر والوں سے کہا آپ یہاں ٹھہریے، بیٹھیے، کسو، آپ یہاں ٹھہرے. وَإِنِّي آنَسْتُ نَارًا، بے شک میں نے محسوس کی آگ، فلاں جگہ مجھے آگ نظر آ رہی، میں ذرا جاؤں لے آؤں. لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ، شاید میں لاؤں آپ کے پاس آگ سے کوئی شعلہ سلگا کر. سورۃ القصص میں اس کے بارے میں لعلکم تثقلون فرمایا، تاکہ تم آگ سینک لو. معلوم ہے کچھ سردی بھی تھی اور اندھیرا بھی تھا اور بیوی کو ضرورت بھی تھی. یا فرمایا او اجد علی النار ہدا، یا وہاں پہ میں کوئی رہنمائی پاؤں، کوئی بندہ موجود ہو، کوئی راستہ بتائے، کدھر راستہ ہے، کہاں جانے ہم نے یہاں سے. چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے تھے، آج کل کے زمانے کی طرح موٹر وے تھوڑے ہی ہوتے تھے. تو بارہ راستہ بھول گئے تھے، اسی کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے. فلما اتاہا، جب اس کے پاس آئے، نودیا یا موسیٰ، آواز دی گئی اے موسیٰ علیہ السلام.
جو اس آگ سے آواز آ رہی ہے نا، یہ دنیا کی کوئی حصی آگ نہیں تھی، اللہ کے نور کی تجلی تھی جو آگ کی شکل میں نظر آ رہی۔ فرمایا اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں آپ کا رب ہوں، میں آپ کا رب ہوں، یہ فرمایا گیا۔ اچھا آگ بھی بڑی عجیب تھی۔ اب یہ آگ لانے کی کیسے جا رہے ہیں؟ اب دیکھیں پہلے زمانے میں بھی ایسے ہوتے، ماچس نہیں ہوتی تھی، لائٹر نہیں ہوتے، لوگ کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے آگ لے کر لکڑیاں سلگا کر جلا لیتے تھے، تو ایسے ہوتا تھا، یہ بھی قریب تک ایسے رہا۔ بہرحال وہ نور کی تجلی تھی اور موسیٰ علیہ السلام اس کو آگ سمجھ رہے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حقیقتاً وہ آگ ہی تھی جو بارگاہ خداوندی کے حجابات میں سے ایک حجاب ہے، جس کی ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے جو حجابات ان میں ایک حجاب آگ کا بھی ہے، ایک حجاب کی شکل میں یہ تھی۔ یہاں پر ایک اور بات اہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو کسو، دو اعتراض۔ ایک بات تو یہ بیوی ایک تھی یا کتنی تھی؟ ایک بیوی تھی نا، جمع کا صیغہ استعمال کیوں کی؟ نمبر دو، بیوی مذکر ہوتی ہے مؤنث ہوتی ہے؟ البتہ پٹھانوں کی بیوی مذکر ہوتی ہے، سمجھا بھی بات، وہ ہوتا ہے ہوتی نہیں ہے، پٹھانوں کے ہاں بیوی ہوتا ہے ہوتی نہیں۔ تو فرمایا کسو، آپ کیا کریں یہاں پر ٹھہریں۔ یہ کیوں فرمایا؟ مذکر کا صیغہ اور جمع کا صیغہ یاد رکھیے۔ ایک جواب تو اس کا بعد مفسرین نے یہ دیا ہے کہ بوجہ تکریم، ادب اور احترام کی خاطر، تو بیوی کا بھی احترام ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ ادب اور احترام کی خاطر، تکریم کے لیے، بوجہ تکریم، عزت کے لیے یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صرف بیوی نہیں تھی بلکہ دو بچے بھی تھے، خادم بھی تھے اور پوری بکریوں کا ریوڑ بھی تھا، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا اور مذکر استعمال کیا۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے، آواز آئی اے موسیٰ بلا شبہ میں تیرا رب کلام کر رہا ہوں۔ یہ درخت جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر سے جو آپ کو آواز آ رہی ہے، میں اللہ بول رہا ہوں، اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا اس درخت کے اوپر اس نور کی تجلیات پڑ رہی تھی، جتنا نور زیادہ پھیلتا تھا درخت اور سبز ہو جاتا تھا۔ ویسے آپ دیکھیں نا آگ ہو تو درخت کو جلا دیتی ہے، لیکن یہ اور سرسبز و شاداب ہو جاتا تھا، جتنا زیادہ نور پڑتا تھا اور زیادہ سرسبز و شاداب ہو جاتا تھا، جلاتا نہیں تھا۔ آگ کا کام تو جلانا ہے نا، لیکن اس درخت کو یہ نور جلا نہیں رہا تھا بالکل بھی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام آگ کے لیے آگے بڑھتے تو یہ نور آگے سے دور ہو جاتا، جیسے جیسے پیچھے آتے وہ پھر پیچھے پیچھے آتا جاتا، پھر آگے ہوتے وہ آگے ہو جاتا، جب پیچھے پیچھے ہوتے وہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ بڑے پریشان، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آواز آئی کہ میں تیرا رب کلام کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار یہ آواز سنی، مسند امام احمد کے اندر روایت آتی ہے ہر بار ان کا لبیک، لیکن معلوم نہیں ہوا کہ پکارنے والا کون ہے۔ کہنے لگے پکارنے والے، میں آواز تو سن رہا ہوں دیکھ نہیں رہا۔ پکارنے والے نے کہا میں تیرے اوپر بھی ہوں، ساتھ بھی ہوں، دائیں بائیں ہر سمت ہوں، اور میں تیرے تجھ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام ہر جہت سے سنا اور جان دیا اور یقین کر لیا کہ اللہ ہی کا کلام، اللہ ہی بول رہے، شان اسی کی ہو سکتی ہے۔ اب آگے حکم آیا اے موسیٰ اپنے دونوں جوتے اتار دیجئے، اس لیے کہ پاک مقام پہ ہیں، پاک وادی میں جس کا نام طوا ہے، بادشاہوں کے فرش پر جوتے نہیں لے جائے جاتے۔ ادب کا تقاضا ہے کہ مقدس مقامات پہ بندہ جوتے اتار کے جائے، مسجد میں جائے تو جوتے اتار کے جائے۔
حرم شریف میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، ادب کا تقاضا ہے جوتے اتار دیجیے، اگرچہ جوتے صاف بھی۔ اچھا بہرحال فرمایا جوتے اتار دیجیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سعید بن جبیر حسن بصری وہ بھی فرماتے ہیں دعا اور مناجات کے وقت بھی جوتے اتار دینے چاہیے۔ ادب کا تقاضا یہ کہ دعا اور مناجات کے وقت اپنے جوتے اتار دینے چاہیے۔ تو اللہ سے ابھی ہم کلام ہونے لگے، گفتگو ہونے لگی، اتار دیجیے جوتے۔ میں نے یہ بات کہیں پر نہیں پڑھی سوائے پیشاور خطیبوں کے، کہیں سنی بھی نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جوتوں سمیت ہی آ جا۔ پتہ نہیں وہ بڑے سرے لگا کر وہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ بات نکال کے لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ جب گئے تو جوتے اتارنے لگے، لگا نہیں آپ جوتوں سمیت ہی آ جائیے، یہ کہاں سے نکالے واللہ اعلم، ہم نے یہ بات کہیں پر نہیں پڑھی۔ اب آگے عطائے نبوت کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت دی گئی، فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا اور اپنا برگزیدہ بنا لیا، آپ سے کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیا، رسالت سونپ دی گئی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ ابھی بتایا 30 سال تھی جب گئے، 10 سال وہاں رہے تو کتنی ہو گئی؟ 40 سال ہو۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنیے، کان لگا کے سنیے، خوب غور سے توجہ سے ہمتن گوش ہو کے سنیے۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی سبق ہو رہا ہو تو اس کو ہمتن گوش ہو کے سنا جاتا ہے، توجہ کی جاتی ہے، پھر بات سمجھ آتی ہے۔ دائیں بائیں التفات ہو تو بات سمجھ نہیں آتی، کان دھرنا پڑتے۔ تو فرمایا آپ کی طرف وحی نازل کی، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری عبادت کے لیے نماز کو قائم کیجیے، اس لیے کہ قیامت اپنے وقت مقررہ پر آنے والی ہے اور قیامت کے دن توحید اور نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ یا اس کے آگے فوراً بعد نماز پڑھنے کے بعد آگے کیوں فرمایا کہ قیامت اپنے وقت پر آنے والی ہے، ہم نے اس کو چھپا کے رکھے، ظاہر نہیں کیا۔ تو پہلے عقیدہ ہے، پھر عقیدہ ٹھیک ہو تو پہلا کام نماز ہے، تو پوچھ ہوگی اس کی۔ اطاعت کرنے والوں کو اجر عظیم ملے گا اس دن۔ تو قیامت کو مخفی رکھا، کیوں؟ اس کے وقت سے آگاہ نہیں کیا، اس لیے پوشیدہ رکھنے میں کئی حکمتیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو اس کی کوشش اور سعی کا بدلہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی جزا اور سزا کے لیے وقت مقرر کیا ہے تاکہ لوگ اس دن کے لیے تیار رہیں۔ اگر موت یا قیامت کا وقت معلوم ہو جائے تو لوگ کیا ہو جائیں؟ بے فکر ہو جائیں، کوئی عبادت نہ کرے، گناہوں میں مشغول ہو جائیں، یعنی چلو جب مرنے سے پہلے نا مہینہ رہتا ہوگا توبہ کر لیں گے، جب مرنے سے پہلے مہینہ رہ رہا ہوگا اس وقت کیا کریں گے؟ توبہ کر لیں گے، یہ لوگ کہنے لگ جائیں۔ لیکن یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ توبہ کی توفیق دے گا بھی یہ نہیں دے گا۔ جب ایک آدمی گناہ کر 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 کے اپنے دل کو سیاہ کر لیتا ہے، کیا خیال ہے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی؟ توبہ تو تبھی ہے جب اللہ توفیق دیں۔ تو قیامت سے جو غافل ہے اس کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو یہ امتحان ہے، اس لیے اس کو پوشیدہ رکھا، بتایا نہیں کہ کب آنی ہے۔ قیامت اچانک آئے گی، الا بغتتن، اچانک پتہ ہی نہیں چلے گا، آ جائے گی۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا سب سے پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو توحید کا حکم دیا۔ تو ہر انسان پر پہلا فرض یہ ہے وہ کیا کرے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ کی معرفت پہلا فرض ہے، اس کے بعد عبادت کا حکم ہے، فاعبدنی، پھر عبادت کا حکم ہے۔
یہاں پر فا تعقیب کے لیے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے بعد عبادت فرض ہے، اور عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ پھر ساتھ آخرت کی تیاری کا بھی حکم دے دیا۔ تو تین باتیں مسلسل بتائیں، غفلت اور بے فکری سے منع کیا، غافل نہیں رہنا، ساتھ یہ سبق بھی دیا شہوات نفسانیہ اور لذاتی دنیاویہ کا اتباع مت کرنا، یہ موجب ہلاکت ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، اشارہ اس طرف کیا کہ ہوائے نفسانی کا اتباع تمام اخلاق رذیلہ اور فاسدہ کی جڑ ہے۔ اخلاق رذیلہ کفر، شرک، بدعات، خرافات، جھوٹ، حسد، چغلی، کینہ، تکبر، بغض، نفرتیں، یہ سب اخلاق رذیلہ ہے۔ تو بہرحال قیامت کا صحیح وقت اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم، اس کو چھپا کے رکھے تاکہ لوگ تیاری کریں۔ اور قیامت ہی میں لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا، کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سمجھدار جج بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کون حق پہ کون باطل پہ، وہ تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا، اندر کا معاملہ کوئی جانتا ہے؟ بالکل نہیں، یہ فیصلے قیامت کے دن ہی ہوں گے۔ تو ان آیات میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی، خواہشات کی پیروی کرنے والا شیطان کے قدم پہ چلنے والا ہے۔ جو اپنی خواہشات پہ چلتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ بتا بھی دیا دشمن ہے پھر بھی اس کے پیچھے جا رہا۔ ایک بندے کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا یہ آپ کا دشمن ہے، اور ہر وقت اسلحہ لے کے پھرتے، اب جائیں گے اس راستے پہ جس پہ وہ بیٹھو۔ صرف شیطان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر نہ چلنا، بچنا ہے اس سے، لہذا بچنا ہوگا۔ بروں کی صحبت سے بچنا ہوگا۔ صحبت الاشرار توجب بغض الاخیار، برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ جو لوگ بری صحبت میں بری مجلسوں میں بیٹھتے ہیں وہ نیک لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو دنیا میں ذرا گھوم پھر کے دیکھ لیجیے، بری صحبت میں بیٹھنے والے نیکوں سے نفرت کرتے، یہ پکی بات ہے۔ تو اس سبق ہمیں کیا ملا کہ خواہشات سے بچنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، نفسانی خواہشات انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی۔ یہ جو یہاں پر آپ نے پڑھا وادی طویٰ کا تذکرہ، تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ تو طور پر ملی ہے، تو نمبر طویٰ کا تذکرہ یہ کیا ہے؟ سمجھیے گا بات کو۔ کوہ طور یہ اسی پہاڑی پر ہے جس کو سینا کہا جاتا ہے، اس کے اوپر یہ طور ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک تو طور پہ اس وقت گئے تھے جب یہی راستہ بھول گئے تھے اور یہ نور ان کو چمکتا نظر آیا، اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہوا، پھر عطائے معجزات بھی ہوا، آگے اگلی آیات میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور ایک پھر اس وقت کے جب اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلا کر وادی سینا میں قوم رہ رہی تھی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، شریعت عطا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے طور پر بلائے تھے۔ 30 راتوں کے لیے بلایا، پھر 10 راتیں بڑھا دی گئیں، 40 دن پورے کیے تو ان کو تورات عطا کی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کا شوق بھی ہوا تو درخواست کی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا، وہ تفصیل اس کی اپنے مقام پر انشاءاللہ آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ یہ جو طور ہے، طور اسی کو مختلف نام دیے گئے، وادی ایمن، شجر ایمن، وادی مقدس، وادی سینا،
طور سینا، وادی طوا، یہ سب اسی کے نام. تو اس لیے اس سے آپ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے. سورۃ 3 میں بھی اللہ تعالیٰ نے طور سینین کی جو قسم اٹھائی ہے، سینا یا سینین بلند پہاڑ ہے. اس وقت یہ آج کل کے جغرافیہ میں بھی یہ مصر کے پاس ہی ہے. مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے. تو اسی سینا پہاڑ کی چوٹی کا نام طور ہے. اسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی. یہ جو صحرائے سینا ہے اور کوہ طور دونوں مصر کے ایشیائی حصے ہیں. آپ اگر نقشہ دیکھ لیں تو جو بحر احمر ہے یہ بالکل وی کی طرح دو حصوں میں ہے، وی کی طرح مثلث بنا ہوا، تو اس کو مثلث سینا بھی کہتے ہیں. اور اسی مثلث کی نوک پر مصر کے کچھ شہر آباد ہیں، اور پھر اس کے اوپر والے حصے کے ساتھ 4 ملک، ایک تو بحیرہ روم کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، اور 4 ملک سعودی عرب، اردن، فلسطین اور اسرائیل اور مصر، یہ اس کے ساتھ واقع ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 بار اس مثلث میں داخل ہوئے تھے. پہلی بار اس وقت جب آپ فرعون کے وہ کیا کہتے ہیں اس افسر کو مار کر چلے گئے تھے، ایک تو وہ واقعہ پیش آیا. اور دوسری بار جب قبطی قتل ہو گیا تھا، فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے اس سے گئے. اور دوسری بار جب فرعون کی سلطنت، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی سلطنت سے نکال کر لے جا رہے تھے، اس وقت. اسی کو ریڈ سی بھی کہا جاتا ہے، تو 2 حصوں میں تقسیم ہے. یہ آج کل یہ جو مدین ہے، مدین یہ بالکل تبوک کے ساتھ ہے، بالکل تبوک کے محاذ پہ واقع ہے مدین. اور یہ پھر سارا علاقہ طور اور سینا یہ سارا اسی سے آگے. آج کل کے جغرافیہ میں نقشہ بھی میرے پاس نہیں ہے. یہ جب انشاءاللہ ہم جغرافیہ، قرآنی جغرافیہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی ترتیب بنائیں گے، اس کے اندر پھر آپ کو انشاءاللہ میں یہ دکھا دوں. چلیں بس.